بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری بات کی نہیں آئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ان کے جو اہل خانہ تھے بتا رہے تھے کہ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے شہادت کی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے اس سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی باقاعدہ۔ ساری زندگی ان دو ہاتھوں سے انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں، دو انگلیوں سے، یہ کرامت تھی۔ تو وہ توصیف الرحمان صاحب چیختے رہیں گے قبر سے نہیں ہوتا، مردہ ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور ان کے ہاں قبر سے مردوں کے ہاتھ نکل رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے۔ بھائی واقعتاً یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو اور آیتیں پڑھے گا قرآن مجید، وہ قرآن کی آیتیں وہ آیتیں پڑھے گا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ آیتیں ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اور اس میں وہ آیت ہے کہ مجھے وہ پوری آیت ذہن میں نہیں آ رہی کہ لا يملكون من قطمیر، قطمیر کے مالک ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تم اگر ان کو پکارو گے تمہاری پکار بھی نہیں سنیں گے، جواب دینا تو دور کی بات۔ اور ان کے ہاں فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ مردہ اٹھا، اس نے بیٹھ کے بات چیت کی باقاعدہ، فوراً ایک کیمرہ فضائل صدقات کی طرف ہوگا، اس میں لکھا ہوگا حضرت دامت برکاتہم کا انتقال ہوا، جب ان کو غسل دے رہے تھے تو وہ باقاعدہ چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ ہم کلام ہوئے لوگوں سے، پھر واپس چلے گئے۔ اور فضائل صدقات میں کسی بزرگ کی کرامت لکھی ہوگی تو توصیف الرحمان صاحب فوراً قرآن مجید کی آیتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح جو ہے نا ان کا نمبر سارا یاد کیا وہ پہلے سے خوب تیاری کر کے آیا ہے۔ کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے، خوب تیاری کر کے، اور پھر وہ فضائل صدقات کی وہ انڈر لائن کی بھی ہوتی ہیں کہ یہ بزرگ اٹھ کے بیٹھے اور ہم کلام ہوئے، فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کب زندہ کیے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ باتیں کروا رہے ہیں مردوں کو باقاعدہ، قرآن تو کہہ رہے ہیں سنتے نہیں ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو بتاؤ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی شیخ الحدیث کا بھی یہی نظریہ تھا کہ مردہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے۔ انہوں نے ایک جزوی واقعہ بیان کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ مردے کو اٹھا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہوتا ہے۔ افغانستان میں ایک شہید تھے، شہید، یہ سینکڑوں راوی ہیں اس واقعے کے بیان کرنے والے، خوف میں ان کی قبر کو، وہ شہید بھی عرب تھے، ان کی قبر سے روزانہ تلاوت کی آواز آتی تھی قبر کے اندر سے، اور وہ اللہ ان کی آواز باہر نقل کرتا تھا۔ باہر رہنے والے کیونکہ طلبہ تو ہمارے یہاں افغانستان اور ادھر ادھر کے پہلے تو بہت ہوتے تھے، اب جب سے حکومت نے سختی کی ہے غیر ملکی طلبہ چلے گئے۔ میں نے خود ان سے سنا، کئی طلبہ بتاتے تھے کہ ہم جب گزرتے ہیں وہاں سے تو تلاوت کی آواز قبر کے اندر سے آتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں اپنے کسی خاص بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر دیتے ہیں۔ مردے کا تو جسم خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن خدا کی قسم میں نے اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کے ساتھ؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کے ساتھ ایک کرامت کا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ نہیں کر رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کسی کے بزرگ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہو جانا اس کی علامت نہیں، یہ باقی تمام بزرگوں سے افضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تو یہ معجزہ نہیں ہوا کہ وہ وہاں سے تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، وہ تو نہیں لا سکے، بلکہ کہہ رہے کون لائے گا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کہہ رہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے لے آؤں گا۔ تو کیا مطلب ہم نے اس امتی کو حضرت سلیمان سے افضل کہہ دیا کیا؟ بھائی حضرت سلیمان نبی تھے، نہیں ہوا ان کے ساتھ، ان کو اور معجزے اللہ نے دے دیے، اور یہ نبی نہیں تھے پھر بھی ہو گیا۔ یہ اس سال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ تو یہ کرامت ہوئی نہیں، صحابی کے ساتھ تو ہوئی نہیں، دیوبندیوں کے ساتھ ہو گئی، تو یہ اپنے آپ کو صحابہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں سمجھتے۔ ساری زندگی بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ، ہمارے بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے کوئی اکابر، کوئی بزرگ، صحابی تو دور کی بات، ایک تابعی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تخریب کار لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کا کام امت میں آگ لگانا ہے۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں بس جلدی سے واپس سمیٹ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔